بچے بچے کو پتہ ہے کہ کیمپین کا بادشاہ کون ہے اور کس کے حکم پہ یہ ساری کیمپین چلتی ہے، کہ جو اس وقت عمران خان کو سپورٹ کرے اس کے خلاف کیمپین چلاؤ، اس مانگے تانگے کی حکومت ہے اور پیسے دے کے بنائی گئی حکومت ہے، اس کا یہ روز قیامت اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک حق بات کہی ہے اور بالکل جائز بات کہی ہے۔ آپ نے چوروں اور ڈاکوؤں اور لٹیروں کی مانگے تانگے کی حکومت بنائی ہے، بات کے اوپر، ایک سچ بات کے اوپر جو انہوں نے کہی ہے، اس کے اوپر جو ہے ان کے پیٹ میں مروڑ ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس لیے عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ عمران خان نے ریاست مدینہ کی بات کی تھی، عالم اسلام پوری دنیا کو بتایا کہ عالم اسلام کو جو ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب آپ کوئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی قسم کی کوئی مہم چلاتے ہیں تو مسلمانوں میں شدید غم و غصہ آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں افتخار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ کل عمران خان کی مولانا طارق جمیل صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، اس کے بعد انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے اور انٹرویو میں انہوں نے جو ہے امیر عباس کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ مانگے تانگے کی حکومت ہے اور پیسے دے کے بنائی گئی حکومت ہے، اس کا یہ روز قیامت اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ اس بیان کو جو ہے سوشل میڈیا پہ جب چلتا ہوا دیکھا گیا ہے تو مولانا طارق جمیل کے خلاف ایک منظم مہم جو ہے دوبارہ سے شروع ہو گئی ہے۔ پہلے بھی ان کے خلاف ایک منظم مہم چلائی تھی اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ منظم مہم چلانے کی جو سب سے زیادہ ماسٹر مائنڈ ہے وہ نانی ہے۔ نانی آپ کو پتہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں کچھ لفافی صحافی ہیں، صحافی تو ہے ہی ہے اور باقی صحافی بھی ہیں، تو باقی صحافیوں کا بھی یہی کام ہے کہ وہ ایک دم سے یہ مولانا طارق جمیل کے اوپر جو ہے نشتر چلانے شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی نہیں دیکھتے کہ وہ ایک عالم دین ہے اور وہ کس منصب پہ فائز ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کی اوقات ان کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک حق بات کہی ہے اور بالکل جائز بات کہی ہے۔ آپ نے چوروں اور ڈاکوؤں اور لٹیروں کی مانگے تانگے کی حکومت بنائی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے ایم پی اوز کو توڑ کے حکومت بنائی تھی اور یہ پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ آپ نے چوروں اور ڈکیتوں کو جو ہے ملک کے اوپر قابض کیا۔ تو کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ کہا گیا ہے اس بیان میں کہ کیا منہ دکھائیں گے روز محشر اللہ کو، کس اس سے جائیں گے؟ ان کے ہاتھ پاؤں پیچھے باندھ کے ان کو جو ہے وہ پیش کیا جائے گا اللہ کے حضور۔ تو جب سے یہ بیان چلا ہے تو کچھ مولانا فضل الرحمان پاپی ان کے جو ہے وہ من پسند صحافی انہوں نے ایک کیمپین شروع کی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے پی ایم ایل این اور پی 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 کے کچھ لوگوں نے جو ہے پوری ایک کیمپین شروع کر دی ہے اور بھونکنا شروع کر دیا ہے، بکواس شروع کر دی ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ جی مولانا طارق جمیل صاحب کو جو ہے تبلیغی جماعت سے نکال دیا ہے، جیسے تبلیغی جماعت جو ہے وہ سوشل اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے، کہ مطلب کہ وہ ٹکٹ دیتی ہے، وہاں سے کوئی انتخاب لڑتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہاں پہ ہو جائے۔ تو مطلب اس قسم کی بکواس اور من گھڑت باتیں جو ہے وہ پھیلائی جا رہی ہیں کہ جو مولانا طارق جمیل کو جو ہے تبلیغی جماعت سے نکال دیا گیا ہے۔ تو وہی میں بتانا چاہتا ہوں کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو نہ تو تبلیغی جماعت سے نکالا جاتا ہے، نہ ہی کوئی نکال سکتا ہے۔ تبلیغی جماعت ایک ایسی جماعت ہے کہ وہاں پہ نہ کسی کو لایا جاتا ہے نہ ہی کسی کو نکالا جاتا ہے۔ تو یہ تبلیغی جماعت پہ جو ہے یہ بلیم آپ اس پہ سیاست نہ کریں۔ تبلیغی جماعت کو ہم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ تبلیغی جماعت والے کسی بھی طرح سے نہ تو مولانا فضل الرحمان کا ساتھ دینے والے ہیں اور نہ ہی مولانا طارق جمیل کا ساتھ چھوڑنے والے ہیں۔ تو کچھ بھی کر لیں ان کے خلاف، جتنا بھی اپنے چند جو مولانا ہیں آپ کے، وہ جو کہتے ہیں نا چھٹی انگلی، جو کہا تھا انہوں نے کہ چھٹی انگلی جو فارغ ہیں مولانا فضل الرحمان کی طرح، یہ ہیں سیاسی مولانا ہیں۔ ان پہ جو ہے پاکستان کی قوم کو بالکل بھی اعتبار نہیں ہے۔ ان کے کچھ مولانا جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو تبلیغی جماعت سے فارغ کیا گیا ہے، ان کو ہٹا دیا گیا ہے، ان پہ بین لگ گیا ہے۔ تو یہ تمام کی تمام من گڑت، جھوٹی اور بکواس ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان ہر اجتماع میں ہوتے ہیں، تو ایسی من گھڑت اور جھوٹی افواہیں پھیلانے والوں کو شرم آنی چاہیے۔ مولانا طارق جمیل صاحب جو ہیں وہ ہر اجتماع میں ہوتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں کراچی اجتماع ہوا ہے تو مولانا طارق جمیل صاحب اس میں بھی تھے۔ تو جتنی بھی کیمپین آپ مطلب کہ آپ کے خلاف کوئی تھوڑا سا بھی بیان دیتا ہے تو آپ کے پیٹ میں جو ہے مروڑ اٹھتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ چور کی داڑھی میں تنکا،
وہ تمام ایک دم سے لوگ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، او مولانا طارق جمیل صاحب نے ہمارے خلاف بیان دیا ہے، چلے آئیں جی اب ان کے خلاف ایک کیمپین شروع کر دیتے ہیں۔ تو نانی کے واٹس ایپ صحافی اور نانی کے جو واٹس ایپ کے جو لوگ ہیں وہ ایک پوری کیمپین لانچ کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ چند بکاؤ مال اور ضمیر فروش قسم کے جو لوگ ہیں وہ ایک کمپین جو ہے پوری سوشل میڈیا پہ چلا دیتے ہیں اس شخص کے خلاف جس کا کوئی مطلب سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، لیکن صرف ایک حق بات کے اوپر، ایک سچ بات کے اوپر جو انہوں نے کہی ہے اس کے اوپر جو ہے ان کے پیٹ میں مروڑ ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس لیے عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ عمران خان نے ریاست مدینہ کی بات کی تھی۔ عمران خان سے جب مولانا طارق جمیل سے پوچھا گیا کہ آپ عمران خان کو کیوں اتنا سپورٹ کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار کوئی شخص ایسا آیا ہے جو ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا جی یہ تو بنا ہی نہیں، انہوں نے تو ابھی تک اس قسم کا کوئی سٹیپ لیا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کم سے کم ایسا تو ہوا کہ کوئی ریاست مدینہ کی بات کرنے والا تو آیا۔ اس سے پہلے تو ریاست مدینہ کی بات کرنے والوں کی زبانیں کھینچ لی جاتی تھیں، ریاست مدینہ کی پہ بات کرنے والوں کو لوگ عجیب و غریب قسم کے القابات سے گزارتے تھے۔ تو پہلی دفعہ پاکستان کے حکمرانوں میں ایسا شخص آیا جس نے کہا کہ خاتم النبیین اتھارٹی بنائی، جس نے جو ہے حفظ ناظرہ پرائمری اسکول میں جو ہے لازم و ملزوم قرار دے دیا۔ یہ وہ شخص ہے جس نے پاکستان کا رحمت للعالمین کا کیس جو ہے UN میں لڑا اور اسلام و فوبیا کے خلاف جو ہے جو ایک پوری کیمپین چل رہی تھی اس کیمپین کو روکا۔ عالم اسلام پوری دنیا کو بتایا کہ عالم اسلام کو جو ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب آپ کوئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی قسم کی کوئی مہم چلاتے ہیں تو مسلمانوں میں شدید غم و غصہ آتا ہے۔ اس کے لیے ہم آپ کی جان لے بھی سکتے ہیں، اپنی جان دے بھی سکتے ہیں۔ اس کے بعد عمران خان کی اس بات کو بڑا سپورٹ کیا گیا اور اس ایک عالمی فوفیا کے خلاف ایک دن مقرر کیا گیا کہ اس کو جو ہے کنڈیم کیا جائے گا۔ عمران خان کی خدماتیں اس لیے پاکستان کے جید علماء جو معروف اسکالرز ہیں وہ عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ایسے ایسے لوگ جو سخت ترین مخالف تھے عمران خان کے، جب عمران خان نے جو ہے کہا کہ جب آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں، کوئی کارٹون چھایا کرتے ہیں نعوذ باللہ، تو ہمارے دلوں میں چھریاں چلتی ہیں، اس کے لیے ہم آپ کی جان لے بھی سکتے ہیں، جان دے بھی سکتے ہیں۔ تو اس بات پہ ہزاروں علماء نے عمران خان کی تعریف کی۔ کچھ بغض عمران میں جو ہے وہ مبتلا ہیں، جو عمران خان کے خلاف نازیبا گفتگو کرتے ہیں، غلیظ زبانیں استعمال کرتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے جو ہے کافی لوگ جو ہے وہ مولانا طارق جمیل سے ناراض ہوئے ہیں اور ان کے خلاف جو ہے پوری ایک کمپین چلائی ہوئی ہے۔ تو بھائی آپ یہ بھی شوق پورا کر لیں، حق حق ہوتا ہے، سچ سچ ہوتا ہے، وہ باہر نکل کے ہی رہتا ہے، آپ اس کو جتنا دباتے ہیں اس سے زیادہ ہی نکلتا ہے۔ تو یہ کمپین پیچھے سے کہاں سے چلتی ہے سارا پاکستان کو پتہ ہے، بچے بچے کو پتہ ہے کہ کمپین کا بادشاہ کون ہے اور کس کے حکم پہ یہ ساری کیمپین چلتی ہے کہ جو جو اس وقت عمران خان کو سپورٹ کرے اس کے خلاف کمپین چلاؤ، اس کے خلاف کیسز بناؤ، اس کے خلاف جو ہے ٹرینڈ بناؤ۔ تو بناتے رہیں بھائی آپ، ٹھیک ہے، ایک اللہ کی کرنی اور ایک آپ کی کرنی، انشاءاللہ حق و سچ کی جیت ہوگی اور انشاءاللہ ایک دفعہ پھر پاکستان عمران خان کے نام سے گونجے گا اور پاکستان کا نیا پرائم منسٹر حلف اٹھائے گا۔